السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمع، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور مہربانی سے توبہ و استغفار کی حقیقت، اس کے آداب اور اس کے فوائد کے متعلق کچھ کشائی کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ کی جب بات آتی ہے، استغفار کی جب بات آتی ہے، یا پھر ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے، ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مومن کی خصوصیت ہے، تو لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے بڑے گنہگار ہیں، یا ہم ایسے کون سے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں جو ہم ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے۔ توبہ و استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے بڑے گنہگار ہیں، ہم سے ایسی کیا خطائیں ہوئی ہیں، ایسی کون سی ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے، سب سے نیک بندے، سب سے عابد اور سب سے زاہد بندے وہ انبیاء و رسول ہیں۔ انبیاء و رسول کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، پھر سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ لوگ جو اس دنیا سے خیر اور بھلائی کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، لیکن سب سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے والے بھی تھے۔ تو سب سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے والے بھی تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندے، ان کی بہت ساری خصوصیات تھی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اور مومنات کو کثرت سے توبہ و استغفار
کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تو یہاں تک تلقین فرمائی عمر کے آخری پڑاؤ میں کہ وہ بس توبہ و استغفار ہی کرتے رہیں۔ البتہ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم توبہ و استغفار کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہے آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا، انسان کا اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ انسان سے جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں یا انجانے میں ہوتے ہیں، ان گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اسے کہتے ہیں توبہ و استغفار۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کے آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کو حکم دے رہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی اس بات کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مربی و مدبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی زندگی دینے والا اور اللہ ہی موت عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے پیارے نبی آپ اپنے آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے بھی مغفرت طلب کریں اور مومنات کے لیے بھی مغفرت طلب کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو توبہ و استغفار کا حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، مومنین کے لیے کرے، مومنات کے لیے کرے۔ گویا در حقیقت یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑے، توبہ و استغفار کو لازم پکڑے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرہ، اور ایک حدیث میں اکثر من 100 مرہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، خود اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں دن میں روزانہ 24 گھنٹوں میں دن میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں کیا ہے 100 مرہ، 100 سے بھی زیادہ میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، کوئی گناہ ان کے ذمہ نہیں ہے، اللہ نے معصوم عن الخطا آپ کو بنایا ہے، جب پیارے نبی نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، ہم تو صبح سے شام تک اپنی زندگی گناہوں میں غرق کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کتنی مرتبہ استغفار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسے کون سے بڑے گناہ ہوئے ہیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سورۃ النصر کو آپ جانتے ہیں، بچہ امت کا جانتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا اس کی تفسیر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، تدبر کیا؟ سورۃ النصر کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو گویا اس سورت کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ کے نبی کو جو مشن عطا کیا گیا تھا، وہ مشن جب ختم ہونے کو پہنچا، اللہ کے نبی کا اس روئے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد جب ختم ہونے کو آیا، اللہ کے نبی واپس اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ غور کریں اس سورت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد لوگ ٹولیاں جوق در جوق، حد سے زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔
اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نے مکہ کو فتح عطا فرمایا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آگے اللہ فرماتا ہے جب لوگ دوق در دوق اسلام میں داخل ہو اور اللہ مکہ فتح کر دے، تمہیں نصرت عطا کرے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کا مشن ختم ہو گیا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے جو آپ کو بھیجا گیا تھا یہ مشن ختم ہونے کو آیا ہے. اسی لیے ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ ایمان کے اندر اسلام کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کام جب ختم ہونے کو آ چکا ہے تو آپ کا کام اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ کیا کریں گے؟ کثرت سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے. اب آپ کا کام بقیہ جو زندگی آپ کی باقی رہ گئی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات آپ کو عطا کیا ہے مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد، اب بس آپ کو توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے اور توبہ و استغفار کرتے رہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہ کان توابا، اللہ گناہوں کو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ایک مومن کے لیے چاہیے کہ مومن ہمیشہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے علماء کرام نے الگ الگ باتیں بیان فرمائی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ سورت جب نازل ہوئی صحابہ رونے لگ گئے. یہ سورت جب نازل ہوئی صحابہ رونے لگے، زار و خطار رونے لگے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اختتام کے دور کو بیان فرما رہا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی تعلیمات مکمل ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی اب یہاں سے واپس جانے والے ہیں. صحابہ کو ڈر پیدا ہو گیا تھا، صحابہ زار و خطار ہونے لگ گئے تھے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں. اور دوسری بات اہل علم اس سورت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو عمر کے پڑاؤ پر پہنچ جانے کے بعد یعنی جس کی عمر 40 45 50 کو پڑاؤ کو پہنچ چکی ہے، اس کے لیے چاہیے، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا جو مشن تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اب آپ توبہ و استغفار کریں. یہاں اہل علم فرماتے ہیں جس کی عمر 40 45 اور 50 کو پہنچ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے. 60 سے 70 کے بٹوین 60 ٹو 70، اس سے زیادہ اگر اللہ کسی کو عمر عطا فرمائے تو یہ اس کی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہے. اگر اللہ کسی کو 60 پورے عطا کرے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بوڑھے باپ بیٹھا ہوا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، باپ کے سامنے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. 28 سال کی عمر، 27 سال کی عمر، 30 32 سال کی عمر، نوجوان بچے. کیوں؟ کیونکہ اس امت کی عمر بہت چھوٹی بنائی گئی ہے. گزشتہ دور تھا، گزشتہ دور کی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھی. کسی کی 300 سال، 400 سال، 900 سال. نوح علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ نوح علیہ السلام تو 950 سال بس دعوت و تبلیغ میں لگے. اور آپ جانتے ہیں ایک نبی کو نبوت کب ملتی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے. 9.5 + 40 کتنے ہو گئے؟ یعنی تقریباً 1000 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی. لیکن امت محمدیہ کی عمر مختصر سی ہے، 60 سال 70 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے. اسی لیے اس آیت کی سورت کی تفسیر میں اہل علم فرماتے ہیں جس کی عمر 40 کے پار پڑ جائے، 50 کے پار لگ جائے، اس کے لیے چاہیے کہ آپ وہ دنیا داری کو چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، پیسہ 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 کرتے نہ رہیں، بلکہ وہ کیا کرے؟ کیونکہ اب وہ عمر کے آخری پڑاؤ کو پہنچ چکا ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچے، قبر کے بارے میں سوچے، سوال و جوابات کے بارے میں سوچے.
لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے جیسے آدمی کے اندر بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے, ایسے ایسے بجائے اس کے کہ وہ مسجد کی طرف بڑھے, وہ کیا کرے گا, سوشل میڈیا کی طرف زیادہ دوڑتا ہے, پالیٹکس کی طرف زیادہ دوڑتا ہے, اور پھر وہ یوٹیوب کی طرف زیادہ دوڑتا ہے, نیوز پیپر, اخبار, جریدے, اسی کے پیچھے دوڑ جاتا ہے. ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ بھی عمر کے پڑاؤ کو پہنچ چکے ہیں, اب میرا اختتام ہو چکا ہے, میں نے جو کمانا تھا وہ کما لیا, میں نے جو جمانا تھا وہ جما لیا, اب بچے کچھ دن میں اللہ اللہ کرتے گزارو, بچے کچھ دن میں اپنی توبہ میں گزارو, استغفار میں گزارو. کیوں؟ کیونکہ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی آپ کا مشن ختم ہو چکا ہے, اب آپ کیا کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, جو عمر بڑھتی جاتی ہے ایسے ہی دنیا کی لذتیں اور دنیا کی چاہت انسان کے اندر مزید ہوتی جاتی ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں, اور توبہ و استغفار, ایک تو ان باتوں سے یہاں پر دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ و استغفار یہ واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے ہر مسلمان کے لیے, ہر مومن کے لیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دوسری چیز یہاں پتہ چلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. خود اللہ تبارک و تعالی کتاب پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے, والذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور جب گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ و استغفار میں لگا رہتا ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. دیکھو, توبہ و استغفار کرنا گویا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ جو بندہ جتنا زیادہ توبہ کرتا ہے, جتنا زیادہ استغفار پڑھتا ہے, اللہ کو اتنا ہی زیادہ وہ پسند آتا ہے, اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ چاہت کرتے ہیں, اور اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ایک حدیث بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للہ اشد فرحۃ بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ سقط علی بعیرہ وقد اللہ فی ارض فلات. اللہ تبارک و تعالیٰ خود حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں, جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کو رب جان کر کے اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ اللہ عاجز بن کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ خود کہتا ہے, اللہ کو یہ ادا بندے کی اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے, اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. مثال دیتے ہیں پیارے نبی, مثال دیتے ہیں پیارے نبی کہ جس کا اونٹ ریگستان میں, ایک شخص ریگستان کے میں سفر کر رہا تھا, اور سارے کا سارا ساز و سامان, کھانا ہے, پانی ہے, ساز و سامان ہے, پورا اونٹ پر لادا ہوا ہے, اونٹ پر سوار ہوا ہے, اور اس کے بعد اچانک تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ گم پا گیا, اونٹ گم ہو گیا. ارے اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا ہے, اب اونٹ گم گیا تو اس کا کیا عالم ہوگا. حتیٰ کہ وہ شخص دائیں جانب جاتا ہے, بائیں جانب جاتا ہے, ادھر ڈھونڈتا ہے, ادھر ڈھونڈتا ہے, حتیٰ کہ اسے اونٹ نہیں ملتا. بیچارہ لاسٹ میں کیا کہتا ہے, تھک ہار کر کے درخت کے کنارے جا کر کے سو جاتا ہے, درخت کے سائے میں سو جاتا ہے. جب سو کر کے نیند سے اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو اچانک اپنے اونٹ کو سامان کے ساتھ, جو سامان کھانا پانی وغیرہ سب اونٹ پر تھا, سامان کے ساتھ اپنے اونٹ کو واپس اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیتا ہے. سوچو ذرا, غور کرنے کی بات ہے, ایک آدمی جس کا سارا ساز و سامان اس اونٹ پر لدا ہوا ہے, اور وہ اونٹ اس کی سواری ہے, اور وہ اونٹ گم جائے اور پھر واپس وہ اونٹ مل جائے, تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی, اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا سفر اب یہاں سے شروع ہو جائے گا, میرا ساز و سامان مجھے مل چکا ہے. جتنی خوشی اس اونٹ کے مل جانے پر اس بندے کو ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے ایک بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا, برے کاموں میں ڈوبا ہوا تھا, جب وہ توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا ہے, جس طریقے سے اس گمشدہ اونٹ کے ملنے پر وہ بندہ خوش ہوا تھا, ایسے ہی اپنے گمشدہ بندے کے واپس مل جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں, توبہ و استغفار کثرت سے کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. استغفار, کثرت سے استغفار پڑھتے رہے.
कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है। वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाक और साफ रहने वाले को अल्लाह पसंद करता है। पाक और साफ रहने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। मेरे अजीज साथियों, लोग यहाँ पर एक पाक और साफ की जब बात आती है तो ये भी बता दूं, खुसूसन जब मस्जिद की बात आती है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, जब मसाजिद के लिए आओ, मस्जिद के लिए आओ, तो अपने लिबास को भी पाक साफ करो और अपने दिल को भी पाक और साफ रखो। दिल को भी पाक और साफ रखो। क्यों? क्योंकि पाक और साफ रहने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। लेकिन अक्सर नौजवानों को हम देखते हैं, माशाल्लाह बीवी बच्चों को तो आले से आला लिबास पहनाते हैं, आले से आला लिबास उन्हें खरीद करके देते हैं, अच्छे से अच्छा लिबास उन्हें पहनाते हैं, लेकिन जब खुद पहनने की बात आती है तो वो अच्छा लिबास नहीं पहनते, सड़े गले लिबासों में रहते हैं, सड़े गले कपड़ों में पड़े रहते हैं, हफ्तों हफ्तों एक ही लिबास पहने रहते हैं। अल्लाह ऐसे बंदे को नहीं पसंद करता जी। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है, और पाक व साफ, जिस्म भी पाक साफ होना है, कपड़े भी पाक व साफ होना है, और दिल भी पाक व साफ होना है। तीनों चीजें पाक और साफ होना है। क्यों? क्योंकि अगर दिल में नफरतें होंगी, अदावतें होंगी, कदूरतें होंगी, बग़्ज़ और हसद होगा अपने भाइयों के ताल्लुक से, तो कपड़े जितने भी साफ पहन लो, उस शख्स के, उसके जिस्म का, उसके कपड़ों का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला कल जन्नत में उन्हीं लोगों को दाखिल करेगा जिनके दिल पाक और साफ होंगे, जिनके दिल पाक और साफ होंगे। अल्लाह ताला किताबे पाक में फरमाता है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो क़ल्बे सलीम लेकर के आएगा, जिसका दिल नफरत से, अदावत से, बग़्ज़ से, कीना से, दुश्मनियों से पाक और साफ होगा, उसी को जन्नत मिलेगी, उसी को जन्नत मिलेगी। गलतियां किससे नहीं होती जी? गलतियां किससे नहीं होती? हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को माफ कर करके चलना, नजरअंदाज कर करके चलना, कुछ चीजों को देखा अनदेखी कर करके चलना, वो शख्स मोमिन होता है, और वो जन्नत में जाने की और जन्नती आदमी की अलामत होती है। रिश्तेदारियों को जोड़ना सीखो, रिश्तेदारियों को काटना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात आ जाती है, रिश्तेदारियां टूट जाते हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत खाते, रिश्तेदारियों को काटने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होता। अल्लाह के बंदो, यहाँ दिलों की भी पाकी है, जिस्म की भी पाकी है, और लिबास की भी पाकी होना है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों बातों का तज़किरा किया है। इसी तरीके से किताबे पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करना है, सच्ची तौबा करना है, तौबतुन नसूहा करना है। तौबतुन नसूहा किसे कहते हैं? मैं दो तीन बातें बता करके बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे अजीज साथियों, सच्ची तौबा की क्या शराइत हैं? सच्ची तौबा की, तौबा तो हम सब करते हैं, लेकिन तौबा सच्ची होना चाहिए। उस सच्ची तौबा के क्या शराइत बयान किए गए हैं? इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, तौबा की कबूलियत के लिए अगर मामला अल्लाह के साथ में है तो इसमें 3 शर्तें पाई जाती हैं। अगर मामला अल्लाह के साथ साथ बंदों के साथ में भी है तो इसमें 4 शर्तें पाई जाती हैं। तौबा की कबूलियत के लिए ये शराइत का पाया जाना जरूरी है। अगर आपकी तौबा में, आपके इस्तिग़फ़ार में ये शराइत नहीं पाए जाते हैं तो समझो फिर आपकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। बस ये एक तरह का ढोंग है, दिखावा है जो एक बंदा कर रहा है। 3 शर्तें। सबसे पहली शर्त ये है कि आदमी जिस बुरे काम की तौबा कर रहा है उस गुनह काम को अपने अंदर बुरा मानना चाहिए, बुरा तस्लीम करें कि भाई मैंने ये जो काम किया है, ये जो जिस काम को मैं तौबा करने जा रहा हूं, उस तौबा को, उस काम को वो बुरा जाने कि मैंने कितना गंदा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है, ये नबी की सुन्नत के खिलाफ वाला काम है। मैं एक मोमिन होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते ऐसे में कैसे कह सकता हूं? एक आदमी के अंदर उस काम के बुरे होने का पछतावा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला से उस काम के लिए जिसकी वो तौबा कर रहा है उसके लिए नदामत हो, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा। जब अल्लाह के सामने बैठो तो आजिज़ी के साथ बैठो, इंकिसारी के साथ बैठो, अल्लाह से दुआ करो तो रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, आंखों से आंसू जारी होना चाहिए, रोना चाहिए, अल्लाह को आजिज़ी नजर आना
چاہیے. تو آپ جس کام کی توبہ کر رہے ہیں, جس گناہ اور جس برائی کی توبہ کر رہے ہیں, پہلے تو اسے برا جانے. دوسری شرط کیا ہے, اس کے لیے اللہ کے سامنے ندامت, نادم ہو, شرمندہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرے, اے اللہ میں یہ برے کام کی توبہ کر رہا ہوں, دوبارہ پھر میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں گا. آدمی کے اندر پچھتاوا ہونا چاہیے اور دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم مصمم ہونا, پختہ ارادہ ہونا ہے کہ اللہ میں دوبارہ کام ہرگز نہیں کروں گا, تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی. ہاں اگر معاملہ اگر بندوں کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ, تو ان 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی شرط کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو رلایا ہے, تو پہلے اس سے معافی مانگے, پہلے اس سے معافی مانگے, اس کے مال کو واپس لوٹائیں, اس کی زمین کو واپس لوٹائیں. جس کا دل آپ نے دکھایا ہے اس سے معافی طلب کرے, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تم اللہ کے سامنے 1000 سر پھوڑ لو, رو لو, گر گرا لو, اپنی معافی اللہ معاف نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ بندے کے ساتھ میں ہے. بندے کو آپ نے رلایا ہے, اللہ کے بندے کو آپ نے ستایا ہے, اس کے دل دکھایا ہے, پڑوسی کو ستایا ہے, جو بھی معاملہ ہوا پہلے بندے سے معافی مانگیں گے, پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. یہ چوتھی شرط توبہ کی قبولیت کی. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, ایک مختصر سا واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی. عرب میں قبائل ہوا کرتے تھے, اس میں سے ایک قبیلہ غامدیہ قبیلہ تھا. آج بھی یہ قبیلہ چل رہا ہے. تو قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی. آ کر کے اس نے اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمنی, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے, مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے, ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے, لہذا آپ مجھے اس کی سزا دیجئے. عورت خود چل کر کے آ رہی, اسے کوئی دیکھا نہیں تھا, اسے کوئی نہیں, اس نے کیا گناہ کیا, کیا غلطی کی, کیا برائی کا کام کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے اور اس کے. لیکن دل میں پچھتاوا کیسا ہے, دیکھو کہ بھئی میں یہاں تو بچ جاؤں گی, یہاں تو مجھے کوئی نہیں دیکھا ہے, کوئی میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا, لیکن رب کے دربار میں پہنچوں گی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. یہ پچھتاوا دل میں ہونا ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, اللہ کے سامنے پہنچوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا, تو میں کیسے اللہ کے سامنے. عورت کے دل میں پچھتاوا آتا ہے. عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, آ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے, میں زنا کر چکی ہوں اللہ کے نبی, اور اس زنا کے بدولت میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں, اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو چکا ہے, آپ مجھے حد جاری کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا زنا ہو زنا کی حد کیا ہے, زنا کی سزا کیا ہے پتا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. زنا بھی سزا بھی پتا ہے, اس کے باوجود آ کر کے اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے سزا قائم کیجیے. اللہ کے نبی پوچھوا بھیجتے ہیں کہ بات پکی ہے کیا نہیں ہے, جاؤ جی جا کر کوئی تحقیق کر کے آؤ. تحقیق صحابہ گئے جانے کے بعد تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ اس عورت نے یقیناً ایک آدمی کے ساتھ زنا کیا ہے. آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یقیناً اس عورت سے زنا ہوا ہے. اس کے بعد صحابہ نے دوسری بات بھی بتائی, کہا کہ اللہ کے نبی زنا تو اس سے ہوا ہے, لیکن یہ عورت زنا کے بعد حاملہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاملہ ہے تو اس عورت کو بلا کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے, کام کرو, تمہارے لیے ہم حد تو قائم کریں گے, تمہیں سزا تو دیں گے, بشرط یہ ہے کہ تم حاملہ ہو, یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے تو گناہ تمہارا ہے, گناہ تمہارا ہے, غلطی تم نے کی ہے, سزا تمہیں دینی چاہیے. اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے, اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاتی. بھائی نے غلطی کیا ہے تو دوسرے بھائی کو سزا نہیں دی جاتی. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. شوہر نے غلطی کیا ہے تو بیوی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, بیوی نے غلطی کی ہے تو شوہر اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ماں باپ اگر غلطی کیے ہیں تو بچوں کو سزا نہیں ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں غلطی تم نے کیا ہے, بچے کا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لہذا بچے کا کوئی گناہ, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا ہم تمہیں سزا قائم کریں گے. عورت چلے گئی. اب آپ جانتے ہیں بچہ کب ہوتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد. 9 مہینے ختم ہو گئے, 9 مہینے کے بعد وہ عورت بچے کو لے کر کے پھر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے.
اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے پچھتاوا، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ 9 مہینے اللہ کے نبی تو بات کو بھول بھی گئے تھے، شاید یاد بھی نہیں تھا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ 9 مہینے کے بعد وہ عورت پھر آ رہی ہے اور آگے کہ اللہ کے نبی سے کہتی کہ اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ تمہارا بچہ ہونا تو آنا، ہم سزا دیں گے۔ اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب سزا قائم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن اسے کھلائے گا کون؟ اسے دودھ کون پلائے گا؟ اور آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر دودھ کی مدت کتنی ہے؟ حولان حول، 2 سال کی مدت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے نا تب آنا، کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب آنا، ہم تم پر حد کو قائم کریں گے، تب تمہیں سزا دیں گے۔ وہ عورت بچے کو لے کر کے پھر چلی جاتی ہے، اس بچے کو 2 سال کے بعد پھر واپس آتی ہے، لمبا واقعہ ہے مختصر سا کر رہا ہوں۔ 2 سال کے بعد پھر وہ بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، روٹی کا ٹکڑا منہ ہاتھ میں پکڑ کر کے، بچہ روٹی چاپ رہا تھا، اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اب تو دیکھو میرا بچہ روٹی کھانے کے بھی قابل ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف۔ عورت چاہتی تو 9 مہینے اس کے پاس تھے، بچ سکتی تھی، چھپ سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، لیکن واپس پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ 2 سال کا وقت اس کے پاس تھا، اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ کا خوف کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ عذاب دے گا، اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج ہمارے دل میں یہ پچھتاوا کیوں نہیں آتا جی؟ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں، کبھی ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی الغرض وہ 2 سال کی مدت ہونے کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے ہیں بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ چلو جی اس پر حد قائم کرو۔ اب حد کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ شادی شدہ عورت کے لیے حد کیسے ہے؟ اس عورت کو پوری طریقے سے کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھیں پیر سب بند، پوری طریقے سے باندھ کر دیا جاتا ہے، ممی کی طرح باندھ کر کے کھڈا کھودا جاتا ہے، کھڈا کھود کر کے عورت کو پورے گلے تک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے ساتھ یہی سزا ہوتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ پہلے جسم کو باندھا جا رہا ہے، سوچو کیا عالم ہوا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیسی تکلیف بھی ہو۔ اس کے بعد کھڈا کھود کر کے اسے دفن کیا جا رہا ہے، اور دفن کہاں تک؟ گلے تک۔ اس کے بعد صحابہ چاروں طرف ٹھہرے ہوئے ہیں اس گڑھے کے، صحابہ اکرام اس پر پتھر برساتے ہیں اور پتھروں سے سر کو مار 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 کر کے سر پھوڑ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سزا ایک زانی شادی شدہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد صحابہ اکرام آتے ہیں، آ کر کے اس عورت کو پوری طریقے سے باندھتے ہیں، گڑھا کھودا جاتا ہے، اس عورت کو گڑھے میں اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس عورت کو گردن تک اسے باقی رکھ، صحابہ اوپر سے پتھر برساتے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی ایک بڑا پتھر لے کر کے اس عورت کے سر پر ڈال دیتے ہیں، عورت پر سر پر ڈالتے ہیں، سر پر بڑا پتھر سر پر ڈالا جا رہا ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، پھر بھی عورت کہتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے یہ عذاب بہتر ہے، اللہ کا عذاب۔ اتنے میں ایک صحابی بڑے پتھر اٹھا کر کے سر پر ڈالتے ہیں، سر پورا چور چور ہو جاتا ہے، خون کے چھینٹے صحابہ پر اٹھتے ہیں۔ ایک صحابی اچانک کہتے ہیں، زبان سے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چھی، گندی عورت کا خون مجھ پر اچھل۔ ارے اپنے صحابی کے منہ سے یہ بات جیسے ہی نکلتی ہے، ارے کچھ سخت کلمات نکلتے ہیں کہ یہ گندی عورت، اس کا خون مجھ پر اچھل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے ہیں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس صحابی سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں جس نے کہا تھا نا کہ اتنی گندی عورت کا خون مجھ پر اچھل گیا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گھروں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 کے 70 گھر والے جنتی بن جائیں گے، 70 کے 70 گھر والے جنتی بن جائیں گے۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ توبہ ایسی کرو کہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد پھر سزا، پھر سے وہی گناہ، پھر سے وہی گناہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسے توبۃ النصوحہ نہیں کہتے۔ ایک مومن ہونے کی چناتے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں پر پہلے نادم ہو، افسوس ہو، اور جس گناہ کو کر رہے ہیں، جس گناہ کی توبہ کر رہے ہیں، عزم مصمم کریں کہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ توبہ و
इस्तिग़फ़ार का महीना है। अल्लाह के लिए पता नहीं आइंदा साल फिर हमें नसीब हो या ना हो, आइंदा साल फिर हमें रमजान मिले या ना मिले। हम में से बहुत सारे ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल मौजूद थे लेकिन इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं है। किसी के बाप हैं, किसी की माँ है, किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी का दोस्त है तो किसी का पड़ोसी है, जो गुज़िश्ता साल नहीं थे हमारे साथ में, नमाजों में थे, रुकू में थे, तरावे में थे, लेकिन अफसोस कि इस साल मौजूद नहीं है। क्या पता हम भी आइंदा साल रहे या ना रहे। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, वक्त दिया है, मोहलत दिया है और फिर से एक मर्तबा अल्लाह ने हमें रमजान नसीब किया है। अल्लाह के बंदो, रमजान को जाये होने मत दो। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड इसका एक एक कीमती है, बड़ा कीमती है। इसको इबादत में गुजारो, तौबा में गुजारो, इस्तिग़फ़ार में गुजारो। क्या पता कि फिर हमें तौबा करने का भी मौका मिले या ना मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में दो तीन बातें बता करके बात को खत्म करता हूं। देखिए तौबा व इस्तिग़फ़ार की जब बात आती है तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म के इस्तिग़फ़ार के कलिमात अल्लाह के नबी से साबित है। सबसे पहले तो छोटा इस्तिग़फ़ार, सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार आदमी ज़बान से कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सबसे आसान इस्तिग़फ़ार है। और सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार क्या कहें, आप बैठे हुए हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 मरतबा बोलो, कोई बात नहीं, ये सबसे आसान इस्तिग़फ़ार है। और इससे भी आसान कोई इस्तिग़फ़ार, आप नमाज से फारिग होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात सिखलाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 मरतबा, एक मरतबा क्या बोलते हैं अल्लाहु अकबर बोल करके 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब बात आई है तो एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि नमाज तो एक इबादत है। नमाज में हम कोई गुनाह का काम करते हैं क्या? कोई खता होती है नमाज में, कोई गलतियां होती है? नहीं ना। लेकिन नमाज के फौरन बाद जो हमें इस्तिग़फ़ार करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नमाज के फौरन बाद हम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं, 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा जाता है। ये वजह क्या है मेरे अजीज साथियों? इसमें हिकमत यह है कि नमाज में हमसे ना जाने अनजाने में जो कोताहियां, जो गलतियां हो गई हैं, देखो हम नहीं जानते थे, अचानक हम नमाज की हालत में हैं, हम यहाँ तो हैं लेकिन दिमाग कहीं और निकल जाता है। नमाज में कुछ छोटी मोटियां हमसे गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों की तलाफी के लिए अल्लाह के नबी ने नमाज के फौरन बाद क्या कहने के लिए कहा, अल्लाहु अकबर कहें, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहें। ये छोटा सा इस्तिग़फ़ार है। उसके बाद अगर कोई आदमी इससे भी ज्यादा वक्त उसके पास है, थोड़ा सा लंबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, क्या पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ और तेरी तरफ रुजू भी होता हूँ, तुझसे तौबा भी करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। और इससे भी छोटा सा जर्रा बड़ा अगर कोशिश करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स सुबह व शाम इस इस्तिग़फ़ार को, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, इस इस्तिग़फ़ार को सुबह व शाम 10-10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी हदीस है। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, इस्तिग़फ़ार की बात आती है, हम रुकू और सजदे में सुभान रब्बिल अज़ीम और सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं ना जी। रुकू में क्या पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम। सजदे में सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी अल्लाह के नबी से साबित है। सुब्बून खुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये भी अल्लाह के नबी से साबित है। रुकू और सजदे में इन्हें भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठने के बाद 2 सजदों के बीच में एक दुआ सिखलाई, 2 सजदों के बीच में एक दुआ सिखलाई अल्लाह के नबी ने, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, वरहमनी, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, वरहम वहदीनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, वआफ़ीनी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, वरज़ुक़नी, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ये 2 सजदों के बीच की दुआ है। अगर इतनी लंबी दुआ पढ़ना नहीं आता, छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ ले। ये भी साबित है अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अरे अल्लाह के नबी हर कदम पर हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार का तरीका सिखला रहे। अल्लाह के नबी चाहते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, जब बंदा अल्लाह के पास पहुंचे तो अपने गुनाहों से पाक होकर के पहुंचे। छोटी छोटी दुआएं हैं जी, ये भी हम नहीं पढ़ सकते।
दोनों सजदों के बीच में 3 मरतबा अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, इतना पढ़ ले बस तुम्हारे लिए काफी हो जाए। अल्लाह चाहे फरिश्ते आमीन कहें तो सारे गुनाहों की माफी हो जाएगी। इसी तरीके से आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्तिग़फ़ार पढ़ा और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा, यानी सारे इस्तिग़फ़ार का सरदार, सैयदुल इस्तिग़फ़ार, सारे इस्तिग़फ़ार का सरदार। और वो क्या है? अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह के नबी फरमाते यूट्यूब पर मौजूद है, किताबों में मौजूद है, गूगल पर मौजूद है, आप देख करके भी सीख सकते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जो आदमी रात में सोने से पहले ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ करके सोएगा और सुबह नींद से नहीं उठ पाया, मर गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, जन्नतियों में उसका शुमार होगा। और जो आदमी नींद से बेदार होने के बाद ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक मरतबा सैयदुल इस्तिग़फ़ार देख करके पढ़ लो, जुबानी पढ़ लो, कोई बात नहीं है, एक मरतबा पढ़ लेगा, शाम होने से पहले अगर उसकी मौत हो गई, अल्लाह उसका शुमार जन्नतियों में फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी इबादत पर हमें जन्नत का वादा कर रहा है, और वो भी अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो इससे भी बड़े बदनसीब कौन हो सकते हैं। अलगद मेरे अजीज साथियों, रमजान का ये मुबारक महीना अभी चल रहा है, गिनती के कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह के लिए इन दिनों को गनीमत समझो, एक एक लम्हे को गनीमत समझो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि सोचो ये रमजान का महीना हमसे गुजर रहा है और हम रमजान के इस महीने में भी कारोबार, तिजारत, पैसा, दौलत इसी के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर इस रमजान का क्या फायदा होगा जी। कमाना तो जिंदगी भर का है, बुढ़ापे को भी पहुंचोगे तो कमाते ही रहोगे, लेकिन रमजान फिर मिलेगा क्या? रमजान की नेमतें फिर मिलेंगी क्या? क्या पता कि आइंदा साल मिले या ना मिले। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जो लोग गुज़िश्ता साल हमारे साथ नमाजों में थे, रमजान में थे, तरावीह में थे, लेकिन इस साल मौजूद नहीं है, अल्लाह तो उनके रमजान की इबादतों को कबूल फरमा, उनके नमाजों को कबूल फरमा, उनके रोज़ों को कबूल फरमा, उनके आमाल सालिहा को अल्लाह उनके जन्नत में जाने का जरिया बना दे। अल्लाह हमें भी रमजान का एक एक लम्हा गनीमत समझने की तौफीक अता फरमा। तरावीह की पाबंदी, नफरज के साथ साथ फराइज के साथ साथ सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह कम से कम एक कुरान मजीद हमें खत्म करने की तौफीक अता फरमा, कम से कम एक मरतबा कुरान मजीद रमजान के इस मुबारक महीने में खत्म करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, अल्लाह उन्हें पढ़ने की, उन्हें पढ़ना, उन्हें सीखने की तौफीक अता फरमा, सुनने की तौफीक अता फरमा, समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रमजान में जो कुछ हमसे इबादतें हो रही है, अल्लाह तो अपने रहम और करम से उसे कबूल फरमा। जो हमसे चूक हो गया है, लफ्ज़िशें हो गई हैं, छूट गए हैं, अल्लाह तो अपने रहम और करम से हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खताओं को माफ फरमा, हमारे गलतियों को माफ फरमा। अल्लाह हमें रमजान की सादतें नसीब फरमा, अल्लाह रमजान की सादतें नसीब फरमा। अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में फरमा जिनके ताल्लुक से तूने फरमाया था, तेरे नबी ने फरमाया था, मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह हमें रमजान में पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, रमजान में पूरे तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमा, लैलतुल क़द्र का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसमें सारे गुनाहों को जो माफ करने का तूने वादा किया है, अल्लाह हमारा भी शुमार उनमें फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरू व तूबू इलैहि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة